قبر پر اذان دینے کے بارے میں ہے نا. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مسلمان میت کو قبر میں دفن کرنے کے اذان دینا اہل سنت کے نزدیک جو ہے جائز ہے، جس کی بہت ساری دلیلیں ہم پیش کریں گے. مگر وہابی دیوبندی اس کو بدعت، حرام، شرک اور جانا جانے کیا کیا بکتے رہتے ہیں. اس لیے اس بحث کے بھی دو باب بیان کیے جاتے ہیں، ایک میں ثبوت ملے گا، دوسرے میں اعتراضات کے جوابات. نعوذ باللہ اور بعون اللہ تعالی و کرمہ و فضلہ، اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے ہم اس بات کو بھی پورا کر دیں گے. بیان کرتے ہیں کہ اذان قبر یہ ثابت کہاں سے ہے. دیکھیں قبر پر اذان بعد دفن جائز ہے، احادیث و فقہی عبارات سے اس کا ثبوت ملتا ہے. پہلی دلیل مشکات شریف کی ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پہلی دلیل کیا ہے؟ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا جو بھی ہے. تو کہا کہ اپنے مردوں کو یہ تلقین کرو کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پتہ یہ چلا کہ اذان میں بھی یہی کلمات کہے جاتے ہیں، تو کوئی صورت میں کوئی دقت نہیں. اذان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہلوانے کی اجازت دی ہے، تو ہم پوری اذان کہلوا دیں، کوئی دقت کی بات تھوڑی ہے. وہاں پر حرام اور شرک کی تو کوئی وجہ ہی نہیں مل رہی ہے، کیونکہ شریعت کا قاعدہ کیا ہے؟ جائز کام ہو جانا. جائز کام کا ثبوت آلریڈی شریعت میں ہے، ناجائز کے لیے آپ کو دلیلیں لانی پڑیں گی. اوکے، تو اب آپ ناجائز کہہ رہے ہیں، اس کے لیے دلیل لینا ہے. سب سے پہلی دلیل تو ہماری یہی ہوگی جو ہم نے بیان کر دی ہے. اچھا ایک بات اور، نیچے ایک شامی کی عبارت ذکر ہے عربی میں، اما عند اہل سنت فالحدیث لقنوا موتاکم محمول علی حقیقتہ وقد روی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام. کچھ دکھ نہیں رہا اس میں، انہ امر بالتلقین بعد الدفن فیقول یا فلاں ابن فلاں یا فلاں ابن فلاں اذکر دینک الذی کنت علیہ. یعنی شامی کی ایک عبارت ہے، ہاں سنو، اب میں ترجمہ سنا رہا ہوں. ہاں سنو، یہ رہ گیا نا اہل سنت کے نزدیک جو حدیث پاک ہے لقنوا موتاکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے وہ کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اپنے مردوں کو سکھاؤ دفن کرنے کے بعد. اور ایک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کے بعد یہ فرمایا تھا، ایک صاحب کے موقع میں، یعنی ایک صاحب کی میت ہوئی تھی تو یہ فرمایا تھا کہ اے فلاں بن فلاں، ذرا یاد کر اپنا دین، جس دین پہ تو تھا. اے فلاں بن فلاں، اپنا دین یاد کر، تیرے پاس فرشتے آ گئے ہوں گے حساب و کتاب والے. دین اپنا یاد رکھنا، مجھے یاد رکھنا، میرے دین کو لائے ہوئے دین کو یاد رکھنا، میری باتوں کو یاد رکھنا. یہ سب باتیں رسول پاک سنا رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے جو در مختار وغیرہ میں ذکر ہے نا کہ 10 جگہ اذان کہنا سنت ہے، در مختار میں ایک بات ذکر ہے. تو 10 جگہ وہ ہیں کون سی، ہم پڑھ لیتے ہیں. ایک بہت اہم دلیل فقہی عبارت سے سنو، اے مخالفین، اے حریفان، سنو سنو، 10 جگہ اذان کہنا سنت ہے. تم منع کر رہے ہو کہ دفن کے بعد اذان نہ کہی جائے. ارے اس میں خرابی کیا ہے بھائی؟ 10 جگہ جب سنت ہے تو کہہ سکتے ہیں. اذان کہنا تو ویسے بھی سنت ہے. کون کون سی 10 جگہیں ہیں؟ سنو، نماز پنجگانہ کے لیے ہم اذان کہتے ہیں، یہ سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے. بچے کے کان میں اذان کہنا، بچہ جب پیدا ہو، یہ بھی سنت ہے. آگ کہیں لگ جائے تو یہ بھی ثابت ہے نا، آگ کہیں لگ جائے تو اذان کہی جائے زور زور سے. تو آگ، اس کے کئی فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ اذان سن کر کے آ جائیں گے، دوسرا یہ کہ وہاں سے جو شرارتیں ہوں گی، جو جنات وغیرہ، وہ بھاگ جائیں گے. اور ایک جگہ اور ہے، جنگ واقع ہو جائے کہیں، جنگ یعنی جنگ ہو جائے مسلمانوں کے بیچ، تو اذان کہہ دی جائے تاکہ مسلمان جمع ہو جائیں وہاں، اور پھر مسلمانوں کو فتح نصیب حاصل ہو. مسافر کے پیچھے اذان کہنا، اور جنات کے ظاہر ہونے پر بھی اذان کہنا جو ہے، یعنی اگر کسی پر پیشی وغیرہ پڑتی ہو، کچھ اور دقت ہو،
تو وہ اذان کہہ دے، اس سے سارے جنات اور سب کچھ جو ہے بھاگ جاتے ہیں، اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے۔ کسی شخص کو اگر کوئی غصہ آیا ہے تو وہ اس وقت جو ہے اس کے لیے اذان کہہ دی جائے، غصہ انشاءاللہ اس کا دور ہو جائے گا۔ یہ سب مواقع ہیں اذان کہنے کے۔ جو مسافر کے راستہ بھول جائے تو اس کو اذان کہہ دی جائے، اسے پتا جائے، اسے اذان کہہ لے وہ، تو اس کو لوگ یا تو آ کر کے بتا دیں گے، یا پھر جو ہے اس کو ویسے ہی پتہ چل جائے گا۔ مرگی والے شخص کو اگر کسی کو مرگی وغیرہ دوڑے کا وہ ہو جائے تو اس کو جو ہے اذان کہہ دی جائے وہاں پر ہے۔ پھر شامی میں اسی کے تحت ایک بات اور ذکر ہے کہ نماز کے سوا چند جگہ اذان دینا سنت ہے، بچے کے کان میں، غم زدہ شخص کے لیے، مرگی والے کے لیے، غصہ والے کے کان میں، جانور وغیرہ، اور آدمی جو عادت خراب ہو گئی ہو اس کے سامنے، لشکروں کے سامنے اگر کہہ دی جائے، آگ لگ جانے کے وقت اذان کہہ دی جائے، میت کو قبر میں اتارتے وقت اس کے پیدا ہونے پر قیاس کرتے ہوئے، یہ سب باتیں جو ہے سنت سے ثابت ہیں۔ اب دیکھیں آپ، جب یہ سب سنت سے ثابت ہیں تو بلا وجہ اب تو تمہیں پتہ چل گیا نا سنت سے ثابت ہے، تو اب یہ بتاؤ کہ جب یہ سب حدیث میں ثابت ہے، در مختار کتاب کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، پھر تم یہ کہو کہ سراسر غلط ہے، سراسر یہ ہے وہ ہے، تو یہ تو غلط بات ہے نا؟ بالکل۔ اب تمہاری جو دلیلیں ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ تم کیوں غلط کہتے ہو، کیوں مطلب جو ہے اس کو نہیں مانتے ہو۔ تو انہوں نے دیکھو اعتراض کیے ہیں مخالفین نے کئی، ہے نا؟ تو ان میں سے پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ یعنی قبر پر اذان دینا بدعت ہے۔ وہی پرانی بات تم لے کر کے آ گئے ہو، پرانا رٹا لگا لیا، بدعت ہے بدعت ہے۔ ارے بدعت ہے، لیکن یہ بتاؤ اس میں خرابی کیا ہے؟ جب کوئی خرابی نہیں ہے تو خاموشی سے کام کر دے رہو ہیں۔ بلا وجہ کی بات ہے کہ بدعت ہے بدعت، اور ہر بدعت حرام ہے، قطعی بیوقوفانہ اعتراض ہے جو حضور کے زمانے سے ثابت نہیں۔ وہی پرانا اعتراض، ہم اس کا جواب دے چکے ہیں، آپ اوپر سے دیکھ لیں، بدعت ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اب ایک اعتراض انہوں نے اور کہا ہے، پہلے ہم اس سے پہلے نا کچھ اور پڑھ لیتے ہیں، اس سے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ سردار رشید احمد سے پوچھا گیا کہ کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم کرانا قرون ثالثہ سے ثابت ہے یا نہیں، اور بدعت ہے یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، قرون ثالثہ میں بخاری تالیف نہیں ہوئی تھی، مگر اس کا ختم درست ہے۔ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس کی اصل شرح سے ثابت ہے، بدعت نہیں ہے۔ رشید احمد عفیہ نے اسی کتاب میں کھانا ہے، دیکھو ہے، انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے، تو پھر بلا وجہ کی باتیں کہنے آ جاتے ہو۔ اچھا، انہوں نے ایک جو ہے صاحب کتاب نے نوٹ باندھ کر کے ایک بہت اہم اور ضروری بات بیان کی ہے، کیا مدرسہ دیوبند جو ہے نا، مدرسہ دیوبند میں مصیبت کے وقت ختم بخاری وہاں کے طلباء سے کرایا جاتا تھا۔ اہل حاجت طلباء کو شیرینی فیرینی وغیرہ جو بھی دیتے تھے وہ دیتے، اور روپیہ نفع وغیرہ میں رہتا تھا، کم از کم 15 روپے وصول کیے جاتے تھے۔ شاید یہ بدعت اس لیے جائز ہو کہ مدرسے کو روپے کی ضرورت ہے اور یہ حصول کرے۔ اب دیکھیں آپ، بلا وجہ کی باتیں، اب یہ جائز ناجائز نہیں تھا، باہر کیف بلا وجہ کی باتیں مطلب کرنے آ جاتے ہو۔ اگر ہم طرز کریں نا تو تمہارے نیچے سے اوپر تک پتلون تمہاری ڈھیلی ہو جائے گی، ایک ایک بات پر جو ہے اعتراض تمہارے ہو جائے گا۔ پھر تم جو موبائل چلا کر کے پڑھا رہے ہو نا، یہ بھی بدعت ہو جائے گا، یہ بھی تمہارے جو ہے اس میں نہیں آ جائے گا۔ پھر جو تم بڑے بڑے مکانات میں رہ رہے ہو نا، بڑے بڑے اونچے دفتر، بڑے بڑے اونچی جو ہے بلڈنگیں، پھر شاہی گدوں پہ بیٹھ رہے ہو اور شاہی مطلب جو ہے اس میں صوفے پہ بیٹھ رہے ہو، یہ بھی سب بدعت میں آ جائے گا، بلا وجہ کی باتیں کرنے آ جاتے ہو۔ اگلا اعتراض انہوں نے یہ کیا، شامی نے باب الاذان میں ایک بات ذکر کی ہے، جہاں اذان کا موقع شمار کیا ہے وہیں پر اذان قبر کا بھی ذکر کیا ہے، مگر ساتھ ہی یہ فرمایا ہے لاکنہ ردہ ابن حجر فی شرح اللباب، یہ جو عبارت ہے لاکنہ ردہ ابن حجر فی شرح اللباب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن حجر اسقلانی نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ اذان کے بعد جو ہے دفن کے بعد اذان نہ دی جائے۔ ہم کہتے ہیں بلا وجہ کی باتیں پھر کر دی تم نے۔ ابن حجر اسقلانی شافعی نے جو مطلب جو ہے منع کیا ہے، وہ شافعی مذہب کے علماء میں سے تھے،
ہیں اور بعض نے انہیں احناف مانا ہے۔ تو وہ شافعی علماء میں سے تھے، تو پہلا جواب تو یہی کہ شافعی، ہم حنفی، بات ختم۔ ہم شافعی ہیں نہیں تو ان کی بات۔ اور دوسرا جواب یہ کہ انہوں نے جس بات کا انکار کیا ہے وہ یہ بات نہیں تھی جو آپ بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ وہ بات تھی کہ وہ ایک نو جو جنات کے سامنے اذان دی جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو ابن حجر نے اس کو منع کیا کہ نہیں، جنات کے سامنے اگر جنات کی پیشی ہو رہی ہو تو اذان نہ دی جائے۔ یہ صرف ابن حجر کا تفرد تھا، یعنی ان کا یہ اپنا موقف تھا، اپنا نظریہ تھا، ایسا نہ کیا جائے۔ آپ پیچھے عبارت گزر گئی، اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا۔ ہے یہ ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ جو بالکل سر پیر کچھ بھی۔ اچھا، ایک اعتراض انہوں نے کیا، فقہا یہ فرماتے ہیں، اعتراض سنو، سمجھ میں آ رہا؟ فقہا یہ فرماتے ہیں قبر پر جا کر کے فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ کرے، اور اذان قبر فاتحہ کے علاوہ ہے لہذا حرام۔ آپ دیکھیں فقہا کیا فرماتے ہیں کہ قبر پر جا کر کے اذان قبر کے علاوہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ کرے، اور اذان قبر جو ہے نا وہ فاتحہ کے علاوہ ہے۔ اچھا، یہ جو فقہا جو فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں بحر الرائق سے دیکھیں، ہم دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہو بکو کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہا دیکھو، یہ بحر الرائق کی جو کتاب فقہ، مطلب فقہ کی کتاب ہے، اس میں ذکر ہے وہ یکرہ لہ عند القبر کل ما لم یعہد من السنہ والمعہود منہ لیس الا زیارتها والدعاء عندها قائمہ۔ ہاں، شامی کتاب الجنائز میں ایک بات ذکر ہے، لا یستنو الاذان، یسنہ ہے اندر ادخال المیت۔ ہاں، پھر شامی میں تو بات کھول کر کے رکھ دی، یعنی کیا کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان دینا سنت نہیں، جیسا کہ آج کل کا مروج، آج کل کا رواج پڑ گیا ہے۔ ارے یہ تو بات بالکل انہوں نے صاف 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 کہہ دی، کہاں سے لے آئی یہ بات؟ اور ابن حجر نے تصریح فرما دی کہ یہ بدعت ہے اور جو کام سنت سے نہ ہو وہ درست نہیں۔ ارے ہلا کر کے رکھ دیا۔ اور سنو، ہم نے کہا بولو کیا ہے، تو بولے من البدع الذي شاعت فی بلادنا الہند الاذان علی القبر بعد الدفن۔ در البحار، بہار ہے یہ، در البحار میں ایک بات ذکر ہے، بدعت ہے، بدعت وہ کام جو ہمارے ہندوستان میں شروع ہوا ہے، کیا وہ یہ کہ قبر کو دفن، مطلب میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اذان دیتے ہیں۔ ارے پھر ایک اور سنو، ہم نے کہا بولو، شیخ صاحب جو ہے شرح تنقیح میں محمود بلخی فرماتے ہیں الاذان علی القبر لیس بشیء، قبر پر اذان دینا ہے تو غلط بات ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ارے مولوی اسحاق صاحب کی بھی عبارت ایسی کچھ ہے، ہم کہتے ہیں وہ سب تمہاری عبارتیں ایک طرف رکھ دو، انہی عبارتوں کو دھوکہ دے کر کے مسلمانوں کو گڑبڑ کر رہے ہو تم۔ اب ہم سے ان کا جواب سنو، تم نے ایسی ایسی عبارتیں پیش کر دی، کان کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھو بحر الرائق کا جو تم نے فرمان عالی شان بیان کیا ہے، قبر پر جا کر کے بجز زیارت و دعا کے کچھ نہ کرنا چاہیے، مکروہ ہے، بالکل درست ہے، وہ زیارت قبور کے بعد کی بات ہے، یعنی دفن کر دینے کی بات کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دفن کر دینے کے بعد کی بات، مطلب کبھی اگر قبر پہ جائیں تو وہاں پر دست بستہ کھڑے ہو کر کے یہ سب نہ کیا جائے، ایسا ہے۔ دست بستہ مطلب جیسے کہ مطلب جو ہے ایسا نہیں، بلکہ ایک ادب کے دائرے میں کھڑا ہونا چاہیے، ایسا ہے۔ اور اس مسئلے میں ہمارا تمہارا اختلاف ہے ہی، تو کہا ہاں وہ مسلم ہے، اس کو دوری رکھو، ابھی اسی چیز کی تنقید کی گئی، اسی چیز کو بحر الرائق میں منع کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر جو بحر الرائق کا مقصود ہے وہ صلاۃ السلام کو لے کر کے بھی ہے نا؟ مولوی اشرف علی تھانوی اور شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی ایسا ہی کچھ لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں آپ دوسری جو عبارتیں ہیں ان کا کیا حاصل ہے، ما حاصل ہے کا دیکھو، جو تم نے عبارت پیش کی تھی در مختار کی، تو شامی میں اسی میں لکھا ہوا ہے کہ وَهُوَ نَكِرَةٌ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ أَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ مِنْ فرض و واجب و مستحب۔
اوپر سے پڑھو اس کا جواب، پہلے مجھ سے اس کا جواب جو ہے اجمالی طور پر سن لیجئے گا۔ تم نے جو شامی میں ذکر کیا، شامی کی عبارت جو ذکر کی ہے کہ اذان ادخال المیت کے بعد یعنی کہ قبر میں داخل کرنے کے بعد جو ہے سنت نہیں ہے، تو یہ بلا وجہ کی بات ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے، جس وجہ سے تم بھی اختلاف کر رہے ہیں، ہم بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ اب جب شامی والوں کا ہم بطور تنزل یہ جواب دے رہے ہیں، ورنہ تحقیقی جواب کتاب میں موجود ہے بطور، اب جب علامہ شامی یعنی ابن عابدین کا جب یہ موقف ہے تو دوسرے علماء کا موقف بالکل اس میں مختلفی مسئلے میں جو ہے الگ ہونا چاہیے اور ہے، تو لہٰذا ان کا موقف اور ان کا موقف بالکل الگ ہے۔ اب جو ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ مضبوط اور سنت سے ثابت ہے، جبکہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میت کو داخل کرنا سنت نہیں، تو یہ ان کے نزدیک ہے نا وہ حول معتاد، اور یہ عام طور سے عادت پڑ گئی ہے، لہٰذا یہ ایک حضرت، اور ابن حجر نے جو کہا ہے یہ ایک نئی چیز ہے، اور واقعی میں یہ نئی چیز ہے، تو انہوں نے کیا غلط کہہ دیا ہے؟ پھر تم ان چیزوں کو دلیل لے کر کے آ رہے ہو کہ یہ مطلب ایسا ہے ویسا ہے اور علماء نے ایسا فرمایا، تو یہ ایک ان کا تفرد ہی تو ہے۔ پھر در بحار یا در مختار وغیرہ کی عبارت جو کہہ رہے ہو کہ یہ بدعت کام ہے، تو یہ جو در بحار ہے یہ تو کتاب جو ہے نا، اس کا بھی جواب وہی ہو جائے گا، وہی ہے کہ مطلب در بحار کا تفرد ہے اس تعلق سے لے کر کے کہ مطلب وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ تفرد فرمایا ہے، جبکہ دوسرے جو ہے فقہاء اور مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے نا۔ اور تفسیر اگر آپ کو جواب چاہیے تو یہاں سے اوپر سے نیچے تک پڑھیے گا، دیکھ گئے آپ زبردست طریقے سے جواب دیا ہوں تو۔ پھر تم ایک اعتراض جو اور کر رہے ہو نا کہ اذان تو نماز کی اطلاع کے لیے دی جاتی ہے، دفن کے بعد کون سی کس کو اطلاع ہوتی ہے؟ بیکار باتیں ہیں۔ بچے کے کان میں کیا نماز، بچے کے کان میں جو اذان تم دیتے ہو تو کیا وہ نماز کے لیے دی جاتی ہے؟ اس چھوٹے بچے کو جو 1-2 گھنٹے کا یا 1-2 دن کا ہوتا ہے اس کو کیا نماز کے لیے بلاتے ہو؟ بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہو آ کر یہاں پر، بالکل غلط خیال ہے یہ ہیں، یہ ایسے اعتراض کرنے آ جاتے ہیں، تو یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی، ہم نے اس کا جواب دے دیا، تفصیلی جواب یہاں کتاب میں موجود ہے۔ پھر ایک بات اور ذکر ہے کہ جو بزرگان دین کے عرس کرتے ہیں، عرس تو اس کا کیا ثبوت ہے کہیں؟ ہم نے کہا ہاں ہے، کیوں نہیں؟ آپ دیکھیں اس کا پہلا باب پڑھیں، پہلے باب میں عرس کا ثبوت ملے گا، تو کہا عرس کے لوگ بھی مانا ہے شادی کرنا، یعنی شادی مطلب خوشی، ٹھیک؟ تو جو عرس کرتے ہیں اس میں کس چیز کی خوشی ہوتی ہے؟ اس میں تم وصال کے وقت یعنی ان کی ولادت کے، ان کی جو ہے انتقال کے وقت یہ عرس مناتے ہو اور خوشی مناتے ہو، کیسی بے وقوفانہ اور احمقانہ جو ہے حرکت کرتے ہو۔ ہم نے کہا ارے سن تو لو پوری بات، بلا وجہ کی بات ہے، اور اس کے لوگ بھی مانا ہے شادی، اسی لیے دولہا اور دلہن کو عروس کہتے ہیں۔ میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد، چھوٹا سا اطمینان ہے، بس میں وہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد، چھوٹا سا اطمینان ہے، ٹھیک؟ وہ عروس فکر یعنی فکر کی دلہن۔ بزرگان دین کی تاریخ وفات کو اس لیے عرس کہتے ہیں کہ مشکوہ شریف میں اس بات قبر میں ذکر کیا گیا ہے، کیا ہے کہ جب نکیرین میت کا امتحان لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو کہتے ہیں نم کا نومت العروس التي لا يوقظه الا احب اهله الیہ، تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے پیارے کہ کوئی نہیں جگائے گا، چونکہ اس دن نکیرین نے اس کو عروس کہا ہوتا ہے جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے، اس لیے وہ دن عرس کہلاتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ ہم نے عرس کو عرس کے لیے کہا ہوا ہے کیونکہ یہ سنت، یہ جو ہے سنت ملائک سے ثابت ہے، بات ختم۔ لو بھیا ہم تو انسانوں کی سنت نہیں ملائکہ کی سنت لے کر کے آ رہے ہیں، تب بھی نہیں ماننے ہو۔ اب دیکھو کہہ رہے ہیں اچھا اس کی دلیل کا وہی باتیں آ گئی دلیل والی
شامی اٹھا کر کے دیکھو، شامی میں ذکر ہے روا ابن ابی شیبہ تو ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا یاتی قبور شہداء باحد علی رأس کل حول، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال شہداء کرام کی قبر پہ، شہداء احد کی قبر پہ آیا کرتے تھے ہر سال نیم سے، اور ہم اس میں کیا کرتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں ان کا جنم دن، وہ ان کی انتقال، لہذا یہ بھی ثابت ہے۔ شیخ عبد العزیز فتاوی عزیزیہ میں فرماتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے، وہ میں اردو والی پڑھ رہا ہوں، یہ فارسی میں بھی لکھا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہ بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ختم قرآن کھانے شیرینی فرینی پر فاتحہ کر کے حاضرین میں تقسیم کرتے ہیں یا کریں ہیں، یہ قسم حضور اور خلفائے راشدین کے زمانے سے مروج تھی نہیں، لیکن اگر کوئی کرے نا تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ زندوں کو مردوں سے زیادہ مردوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے نا۔ زبدۃ النصائح فی مساحل الذبائح میں شیخ عبد العزیز مولوی عبد الحکیم سیالکوٹی کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں یہ تانا لوگوں کے، یا تان کہہ دو، لوگوں کے حالات سے خبردار ہونے کی وجہ سے ہے، کوئی شخص بھی شریعت کے مقرر کردہ فرائض کے سوا کوئی فرض نہیں جانتا، ہاں صالحین کی قبر سے برکت لینا اور ایثار ثواب، تلاوت قرآن، تقسیم شیرینی فرینی وغیرہ کرنا، ان کی مدد کرنا اجماع علماء سے ثابت ہے، اچھا ہے، عرس کا دن اس کے لیے مقرر کر دیا گیا، لہٰذا عرس کرنا بہت اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں، بات ختم۔ دیکھو اتنا زبردست ہے۔ اچھا اب تم یہ جو اعتراض کرتے ہو، کیا اعتراض کرتے ہو کہ پہلے انہوں نے یہ کیا کہ جس کو تم بعد موت ولی سمجھتے ہو اس کا عرس کرتے ہو، تو تم کو کیا معلوم کہ ولی ہے یا نہیں ہے، کسی کے خاتمے پر کسی کو یقین نہیں ہے، لہٰذا تم اس کو ولی کیسے مانتے ہو اور اس کا عرس مناتے ہو کہ وہ مسلمان مرا یا بے دین ہو کر کے مرا؟ پھر کسی مردے کی ولایت کیوں کر معلوم ہو سکتی کسی کو، ہیں بڑے بڑے صالح کافر ہو کر کے مر گئے، مطلب کیا کہیں اس اعتراض کے لیے؟ چلو تم جواب سنو، کہو کچھ مت۔ زندگی کے ظاہری احکام بعد موت جاری ہوتے ہیں، اور جو زندگی میں مسلمان تھا بعد موت بھی اس کو مسلمان سمجھ کر ہی اس کی نماز جنازہ، کفن دفن، میراث، شریعت وغیرہ کے احکام لاگو کیے جاتے ہیں، بات ختم۔ یعنی کہ تم جو اعتراض کر رہے اس میں تو تمہارے باپ دادا بھی شامل ہو جائیں گے، پھر یہی ہوگا کہ تم جو کہہ رہے ہو کیا پتا وہ مسلمان ہو کے مرا یا نہیں مرا، تم جن بزرگان دین کے تعلق سے یہ گمان رکھا ہے مسلمان ہو کے مرا نہیں مرا، تو تم اپنے باپ دادا جو تمہارے انتقال کر گئے ان کے تعلق سے یہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو، ان کی نماز جنازہ پہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ جب تمہیں پکا یقین ہو جائے کہ تمہارے والد جو ہے مسلمان ہو کر کے مرے، تب ان کی نماز جنازہ تمہارے لیے پڑھنے کے لیے جو ہے جائز ہوگی، ورنہ ان کا سیم تیجا وغیرہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو یا جو کچھ بھی ان کی جو ہے نماز جنازہ کفن دفن کرتے ہو وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ تم شک و تردد میں ہو، جب شک و تردد میں ہو تو تمہارے لیے کیسے ہو جائے گا؟ یہ تمہارا تیر تمہاری طرف جو ہے گھوم گیا، الٹا ہے، کیا ہے، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنی جان میں صیاد آ گیا، تو تم نے اعتراض کیا تمہارے اوپر لوٹ گیا ہے نا۔ تو یہ سب باتیں بلا وجہ کی۔ اچھا ایک اعتراض جو تم اور حدیث پاک سے کرتے ہو کہ حدیث پاک میں لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ منانا، ہے نا، جس سے معلوم ہوا قبر پر لوگوں کا اجتماع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، میلہ لگانا منع ہے، کیونکہ عید سے مراد میلہ ہی ہے، میلاد ہے، اور عرس میں اجتماع ہوتا ہے، میلہ لگتا ہے، یہ حرام ہوا۔ اچھا یہ بات تو تم نے حدیث سے بہت اچھی پیش کر دی، اچھا اس کا جواب بھی سنتے جاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے عید سے مراد لوگوں کا جمع کرنا، کیا پتا عید سے مراد کچھ اور ہو۔ حدیث کے معنی ہم یہ کریں گے، میری قبر پر جمع نہ ہو، تنہا تنہا آیا کیا کرو، عید کے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں، مکانات کی زینت اور آراستگی ہوتی ہے، کھیل کود بھی ہوتے ہیں، یہی اس جگہ مراد ہے، یعنی کھیل کود نہ کیا جائے، بلا وجہ کی میلہ ٹھیلا نہ کیے جائیں، میری قبر جو ہے تلاوت گاہ بنا دی جائے، تسبیحات کا مرجع اخلاق بنا دی جائے، یہ مراد ہے، بات ختم۔
تم حدیث کو سمجھتے نہیں ہو اور لے کر آ جاتے ہو۔ اچھا ایک اور انہوں نے اعتراض کیا کہ عام عرصوں میں عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، ناچ رنگ قوالیاں یہ وہ مار تمام باتیں ہوتی ہیں، کہاں سے تمہارے لیے جائز ہو جائے گا؟ یہ سب حرام ہے۔ ہم پہلے تو یہ کہیں گے کہ عورتوں کا اجتماع ہم تو پہلے سے ہی ناجائز قرار دیتے ہیں۔ عورتیں جو آ رہی ہیں ہم نے نہیں کہا کہ عورتوں کو بلایا جائے عرسوں میں، اور ہم نہ بلا کر لے کر آتے ہیں۔ اب جو عورتیں آتی ہیں وہ خود اس کی ذمہ دار ہیں، یا پھر میلے ٹھیلے جو لگاتے ہیں وہ خود اس چیز کی ذمہ دار ہیں، ناچ کود کرتے ہیں، ہم خود منع کرتے ہیں قوالیاں نہیں کی جائے، لیکن یہ عوام نہیں مانتی تو ہم کیا کریں؟ اب جو ہے ہم جس چیز کو ثابت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں جمع ہو کر کے فاتح خوانی کی جائے، نہ تو منقبت کی جائے، اور اس سوال کو ثواب کو ایصال کر دیا ہے، بات ختم ہے۔ اس چیز اتنی سی چیز کو ثابت کرتے ہیں، اور جو تم نے بیان کی ہے یا پھر جو آج کل چل رہا ہے اس میں وہ بالکل ناجائز ہے، ہم بھی اس چیز کو کہتے ہیں، اور یہ بالکل ہماری عوام ہماری قوم جو ہے وہ غلط کر رہی ہے، ناچ گانے میلہ ٹھیلا اور یہ کیا بولتے ہیں قوالی وغیرہ، یہ بالکل غلط کر رہی ہے۔ اچھا یہ جو اعتراض تم کر رہے ہو نا چوتھا کہ یہ قاعدہ صحیح ہے، اگر یہ قاعدہ صحیح ہے کہ حلال کام میں حرام کام مل جانے سے حلال حرام نہیں بن جاتا، تعزیہ داری بت پرستوں کے میلے کھیل تماشے سنیما گھر سب جائز ہو جائیں کہ ان میں کوئی نہ کوئی کام جائز ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ، ابھی ہم نے اوپر کہا تھا نا کہ کوئی بھی حلال کام اگر ہے اور اس میں ناجائز کام ہونے لگے تو حلال کام ناجائز نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ اس لیے کہا تھا کیونکہ جو عرس ہو رہے ہیں نا وہ جائز کام ہے، اور اس میں میلے ٹھیلے لگ رہے ہیں وہ ناجائز کام۔ میلے ٹھیلے سے مراد وہی ہے جو عورتوں کا اختلاط وغیرہ ہونا ہے نا، تو اب جو ناجائز کام ہو رہے ہیں تو وہ جو حلال کام ہے وہاں پر عرس وغیرہ کا ہونا فاتح خوانی ہونا وہ ناجائز نہیں ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ بات کہہ کے آئے ابھی، تو اب تم نے یہ اعتراض ٹھوک دیا کہ مطلب حلال کام میں حرام کام کے داخل ہونے سے نہ حلال کام حرام نہیں ہو جاتا ہے۔ تو جو سنیما گھر ہیں جہاں ویڈیوز وغیرہ بنتی ہیں، جہاں پر جو ہے کیا بولتے ہیں ٹی ویاں چلتی ہیں، یا پھر جو مطلب مان لو جو میلے ٹھیلے لگتے ہیں ہے نا، تو ان میں بھی تو بہت سارے کام جائز ہوتے ہوں گے، بہت سارے کام اچھے ہوتے ہوں گے، تو پھر وہ کام یعنی سنیما گھر غلط کیوں ہو گئے؟ تماشے کھیل کود وغیرہ غلط کیوں ہو گئے ہیں؟ کتنا الٹا گھما کر کے رکھا ہے۔ ہم سے سنو، ایک تو ہے حرام کا فعل حلال میں شامل ہونا، ایک بات، ایک تو ہے حرام چیز کا فعل حلال میں شامل ہونا، ایک یہ ہے کہ اس میں داخل ہونا جہاں فعل حرام اس کا جز بن جائے، اور یہ تھوڑی تحقیقی بات بتا رہے ہیں، اور اس میں بغیر وہ کام ہوتا ہی نہ ہو، اگر ہوتا ہو تو اس کا یہ نام نہ ہو، اس کی یہ بات ہو، اس میں صورت یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی، لیکن مجھ سے سنو اس کا جواب جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو تم نے بیان کیا ہے سنیما گھر تھیٹر اور جو بھی ہے میلہ ٹھیلا کھیل کود تماشا وغیرہ، تو چونکہ یہ ناجائز کام ہے اور ان کا نام ہی ناجائز کام میں ہے، اب ان میں اگر کوئی جائز کام ہو رہا ہے تو وہ ضمنی طور پر ہوگا، جیسے کہ وہ عرس ہونا، ان میں اصل چیز کیا ہے؟ جائز کام ہونا، تو لہذا وہ جائز رہے گا۔ ناجائز کام اس میں گھس رہا ہے تو وہ جائز جو اصل ہے وہ ناجائز نہیں ہوگا، وہاں پر نوعیت بالکل چینج ہے، اور جو تم مثالیں لے کر کے آئے ہو سنیما گھر تھیٹر وغیرہ کی، تو یہاں پر بالکل اس کا اپوزٹ ہے، بایمانہ کہ یہاں پر نام ہی ناجائز کام کا ہے، اور اس میں جائز کام اگر کچھ ہوتا ہوگا، مثال کے طور پر میں کیا بتاؤں اب جائز کام کیا ہوتا ہوگا، ایسے ان کے دماغ میں یہ آیا ہے تو یہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، ہوتا ہوگا کوئی بھی ہے، تو اب جیسے کوئی جائز کام ہوتا بھی ہو بالفرض تو وہ ضمنی طور پر ہو رہا ہے، لہٰذا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، ہے نا، اس کے نام میں یا اس کی تشکیل میں استقلال میں نہ اس کا جو ہے شمار نہیں ہوگا، بات ختم، سیدھی بات ہے۔ اچھا اب تم جو کہتے ہو کہ دور دراز کے ٹور کر کے جانا ہے، عرسوں میں شامل ہونا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہم نے کہا کل ثابت کر کے دکھائیں گے تمہیں، کہاں سے ثابت ہے کہاں سے ثابت نہیں ہے۔ 256 265
بہر کیف بات بہت طویل ہو گئی، وقت مختصر تھا، لیکن انشاءاللہ کل اس بات کو مکمل کریں گے، ہے نا؟ کل جلدی آ جانا آپ لوگ، میں ٹھیک